بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حدیث النبوی شریف اس میں اسٹارٹنگ کے سینٹنسز ہم پڑھ چکے ہیں. We have studied the starting sentence of Hadith Sharif, second lesson, Unit 1. Now let us study further sentences. Session 12. تو حدیث شریف اور قرآن شریف میں فرق. We were discussing the difference between Quran and Hadith. The Holy Quran is Wahi Jali, the open Wahi, open revelation, and Hadith Sharif is a secret Wahi, secret revelation. Now next sentence. ولا يجوز الكذب في الحديث الشريف المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اور حدیث شریف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اس میں جھوٹی نسبت کرنا جائز نہیں. کسی بھی طرح جھوٹ کو ہے نا شامل کرنا جائز نہیں. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی جان بوجھ کر میری طرف جھوٹی نسبت کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے. بہت بڑی وعید ہے. رسول اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا, رسول اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا بول کے کچھ ایسی بات کرنا جو رسول اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا, یا کسی بھی طرح یہ ان سے میں اس طرح حدیث سن لیا یا اس طرح رپورٹ کیا, اس طرح کہنا سب کیا ہے, بہت غلط ہے, حرام ہے, اور اپنا ٹھکانہ اپنا مقام جہنم میں بنا رہا ہے. انگلش میں بھی مس انٹرپریٹیشن آف حدیث اور ٹیلنگ لائز is not allowed in the holy hadith by the narrators because the Prophet sallallahu alaihi wasallam says the one who wrongly associates some hadith intentionally then he is reserving a place in the hell. تو ولا یجوز الکذب, جھوٹ جائز نہیں, فی الحدیث شریف, حدیث شریف میں, المروی جو رپورٹڈ حدیث ہے, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رپورٹڈ حدیث ہے اس میں کسی بھی طرح جھوٹ جائز نہیں. لأنہ قال, کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی, جو کوئی جھوٹ بولتا ہے مجھ پر, متعمدا انٹینشنلی, عمدا, فلیتبوأ, تو وہ تیار کر لے, مقعدہ, اپنا ٹھکانہ, اپنی جگہ, من النار, آگ میں سے, یعنی دوزخ میں اپنا مقام بنا لے, اپنا ٹھکانہ تیار کر لے. تو یہ وعید ہے اس میں. تو قرآن حدیث میں فرق کرنا صحیح نہیں ہے. قرآن شریف متن ہے, ٹیکسٹ ہے, حدیث شریف اس کا ایکسپلینیشن ہے, اس کی تشریح ہے, اور قرآن شریف کے بارے میں وحی جلی بولے, اوپن وحی, اوپن ریولیشن, جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے, اور حدیث شریف وحی خفی ہے, وہ ہڈن یا سیکرٹ ہے, وہ اللہ اور رسول کے بیچ میں ہے, کیونکہ اللہ کے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, رسول اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے, کچھ نہیں فرماتے, جو بھی وہ کہتے ہیں وہ وحی ہے, ریولیشن ہے. اس لیے حدیث کو قبول کرنا لازم ہے, حدیث کا انکار کرنا ضلالت, گمراہی ہے. قرآن شریف کبھی انکار کرنے کے برابر ہے. اب یہاں سے ائمۃ الحدیث الشریف المشہورین, ائمۃ الحدیث الشریف المشہورون ستہ, ائمۃ الحدیث الشریف المشہورون ستہ وهم هؤلاء الامام البخاری,
الامام المسلم، الامام ابو داود، الامام نسائی، الامام الترمذی، الامام ابن ماجہ. ائمۃ الحدیث الشریف المشہورون ستہ. حدیث شریف کے امامس، ائمہ، امام سنگولر مفرد ہے، ائمہ اس کی جمع ہے. The plural of imam is ائمہ. The singular of ائمہ is امام. تو امام ائمہ. تو امام حضرات حدیث شریف کے مشہور 6 ہے. وہم ہؤلاء، اور وہ یہ ہیں: امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام نسائی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ. مشہور ائمہ حدیث شریف 6 ہے اور وہ یہ ہیں: امام بخاری، امام مسلم، امام داود، امام نسائی، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ. یہ 6 حضرات محدثین کہتے ہیں. ان کی بڑی بڑی موٹی موٹی حدیثوں کی کتابیں ہیں، بہت مشہور ہیں حدیث کی دنیا میں. یہ نامہ یاد کر لیجئے، کبھی پوچھیں گے. مشہور ائمہ حدیث کا نام بدلاؤ. Write the 6 famous imams of hadith. When you write all these 6 names, you will score the marks. You will be giving the correct answer. There are several hundred collection of hadith. The 6 famous imams who have presented their collection of the sayings of the Prophet and hadith of the Prophet are Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidhi and Imam Ibn Majah. Now you can see here, I have wrote it on the screen. A'immatul Hadith Sharif Mashhuruna wa Misbahum. The famous imams of Hadith Sharif are 6 in number. They are, I have given here: Al-Imam al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Al-Imam Nasai, Al-Imam Tirmidhi, Al-Imam Majah. We can say like this: Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Tirmidhi, Imam Ibn Majah. Now, let us learn some ahadith. These are in the book and I wrote here the screen also. You can see. Let us learn some ahadith. I think there are 10 hadith. So we should study them. We should learn by heart them. First hadith, number 1, Tahiyyatul Liqa, the gift of meeting. Tahiyya means gift, al-liqa means meeting. Mulaqat ka tuhfa. In Urdu we can say mulaqat ka tuhfa. Tuhfa mulaqat. As-salamu qabla al-kalam. As-salamu qabla al-kalam. As-salamu qabla al-kalam. All of you know this hadith. بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو. The gift of meeting. Greet with salam before you talk. I translate like this: greet with salam before you talk. In almost other books we can say greet before you talk. Greet before you talk. But how should we greet? It is not said yet. So I wrote it here: greet with salam before you talk. And our greeting is with assalamu alaikum. So assalamu, saying salam, qabla, before, al-kalam, talk. So salam must be there before our all talkings, before our all conversation. First salam, then talking, conversation, whatever it is. So this is the first hadith, Tahiyyatul Liqa, Assalamu qabla al-kalam. You may be asked in the exam, write some hadith of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, or 1 or 2 hadiths of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. If you learn by heart, if you learn to write these hadiths in Arabic perfectly, you can score the full marks there. So Assalamu qabla al-kalam, it was the first hadith. Second one, Ta'zimul Akabir. Ta'zimul Akabir, having regard and respect of elders. بڑوں کا عزت کرنا. تعظیم ہے عظمت دینا، عزت کرنا. اکابر بڑے بزرگ لوگ، گھر میں یا اپنے محلے میں جو بھی جہاں بھی ہے، بزرگ لوگ، اچھے لوگ.
اور جو عمر رسیدہ ہے وہ. تو البرکت مع اکابرکم چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اور دیز آر اسمال حدیث. البرکت مع اکابرکم ویری ایزی ٹو لرن. برکت blessings مع with اکابرکم with your elders. And barakat is with your elders. Simple translation. Barakat is with your elders. And if you want to have barakat, if you want barakat, you should be in the company of elders. Old aged, parents, grandparents, others. So al barakatu ma akabirikum بڑوں کے ساتھ برکت ہے. Simple translation. I wrote it here. There is a blessing in the company of your elders. In the company of elders, always there will be blessing. So it is a hadith, small hadith. تعلیم الاکابر بڑوں کا عزت کرنا, بڑوں کی تعظیم کرنا. Okay, next hadith number 3. فضیلت العلم, علم کی فضیلت, greatness of knowledge. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا, this hadith also very famous. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. We translate like this in Urdu. In that small booklet, Chahil Hadith, the book of 40 hadith, small hadith, it is there. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. So what is the translation? Acquiring knowledge is obligatory for every Muslim man and woman. This is one hadith. Acquiring knowledge, seeking knowledge is obligatory for every Muslim man and woman. Muslim means Muslim mard, Muslim man. Muslima means Muslim aurat, Muslim woman. Okay. Another hadith under this title Fadilatul Ilm. من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. The one who goes out for seeking knowledge, he is like the one who is on the way of Allah till he returns. The one who goes out for seeking knowledge, he is like the one who is on the way of Allah till he returns. So man kharaja, anyone who goes out fi talabil ilmi, in the search of knowledge, for seeking knowledge, fahuwa, he is fi sabilillah, he is in the way of Allah, he is on the way of Allah hatta yajia, till he returns. پرانے زمانے میں لوگ علم حاصل کرنے کے لیے مہینوں کبھی سال بھر کیا ہے دوسرے استادوں کے پاس مسجدوں میں مدرسوں میں رہا کرتے تھے. ویسے ہی قرآن حفظ کر لیتے تھے. بڑی بڑی کتابیں قرآن کا ترجمہ, تفسیر, حدیث اور آیات کر لیتے تھے, ترجمہ سمجھتے تھے. ویسے ہی معنی وغیرہ ان کے بڑے بڑے عالم علماء مفسر وغیرہ بنتے تھے. آج کل یہ سب ذرا کم ہو گیا. تو پرانے زمانے میں ایسی طلب علم نکلتے تھے. کھانے پینے کی چیزیں بھی برابر نہیں تھی, پھر بھی تکلیف وغیرہ برداشت کر کے, مشکلات کا سامنا کر کے علم, اللہ کے اس علم حاصل کرتے تھے. اور اس طرح بڑے بزرگ بن جاتے تھے, اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے تھے وہ لوگ. تو اس طرح نکلنے والوں کے لیے کہہ رہے, جو اس طرح کوئی کہیں معلوم ہوا کوئی بڑے استاد ہیں, اب ان کے پاس گئے, ان کے پاس علم وغیرہ حاصل کرتے رہتے, ان کے پاس رہ کے مدتوں, کبھی کئی سال وہیں رہ جاتے. اس طرح علم حاصل کیے ہیں بڑے بڑے بزرگ حضرات. جو بڑے بزرگ حضرات ہیں وہ سب اس طرح بزرگ بنے علم حاصل کر کے. تو اس طرح نکلنے والے اللہ کی راہ میں ہیں, وہ واپس آنے پر اگر وہ ان کی موت بھی ہو گئی, ان کا مقام شہیدوں کا درجہ ہے, ان کا شہید کا مرتبے پر فائز ہے. اس لیے بولے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وہ اللہ کے راستے میں ہے. He is on the way of Allah, on the path of Allah till he returns, وہ واپس آنے پر. تو یہ دو حدیثیں اس کے اندر, طلب العلم فریضہ علی کل مسلم مسلمہ, من خرج فی طلب العلم طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. نیکسٹ حدیث, فورتھ حدیث, اہمیت النیہ, نیت کی اہمیت. انما الاعمال بالنیات, یہ حدیث بھی ہم سب اکثر جانتے ہیں.
انما الاعمال بالنیات 6 حدیث میں ہے، چھوٹی چھوٹی حدیث ہے. امپورٹینس آف انٹینشن. تو اسلام میں عمل سے پہلے نیت کی بڑی اہمیت ہے. جو بھی عمل کرتے آپ وہ عمل پر جو بھی عمل کرتے ہیں وہ نیت پر دار و مدار اس کا ثواب وغیرہ. نہیں تو نیت شہرت کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو پھر اس کا ثواب آخرت میں نہیں رہتا، عذاب ہے. جو بھی کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا، تب اس کا ثواب ملے گا دنیا اور آخرت، اللہ خوش ہو جائیں گے. تو انما الاعمال بالنیات، امپورٹینس آف انٹینشن. The reward of deeds depends upon the intention. لفظی ترجمہ: The deeds are dependent upon intentions. So the deeds سے کیا ہے؟ اعمال سے کیا ملتا؟ ثواب، ریوارڈ. So we can say the reward of deeds are the rewards of deeds depends upon our intentions. اپنے نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے. جس طرح نیت کریں گے ویسا اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. تو بہت بڑی حدیث ہے یہ، دکھنے میں بہت چھوٹا، معنی مطلب بہت بڑا ہے. اس کا یاد کر لیجئے، لرن بائی ہارٹ. انما الاعمال بالنیات، the reward of deeds depends upon the intentions. Now next hadith, fifth hadith. آداب الطعام. آداب الطعام، کھانے پینے کے آداب. طعام ہے کھانا. The manners of eating, the manners of food, the manners of eating. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, Ya ghulam, oh boy, Samillah, take Allah's name, and say Bismillah, in the name of Allah. Samillah ta'ala, take Allah's name, and say Bismillah ta'ala. Wakul, and eat biyaminika, with your right hand. Wakul mimma yalika, and eat whatever nearer to you. آداب بتا رہے ہیں یہاں پر، آداب الطعام، کھانے کے آداب. یا غلام، اے لڑکے، اے بچے، سمی اللہ تعالی، سمی اللہ تعالی، اللہ کا نام لے لو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. وکل بیمینکا، اور تم اپنے دائیں ہاتھ سے، رائٹ ہینڈ سے کھاؤ. وکل مما یلیکا، اور جو بھی کھانا تمہارے سامنے ہے، پاس ہے، وہیں سے کھاؤ. یعنی ادھر ادھر ہاتھ مت بڑھاؤ، ان کے سامنے سے کھینچ کر مت کھاؤ. جو اپنے سامنے ہے، قریب میں ہے، وہیں سے کھاؤ. یہ ہے کھانے کے آداب کے متعلق اللہ کا نبی کا فرمان، حدیث. So manners of eating, oh boy, say Bismillah. یعنی take Allah's name، مطلب in the name of Allah. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. Eat with your right hand and eat from nearer to you. What from? Eat whatever is nearer to you. From whatever is nearer to you. یہ ہے اس کا ترجمہ. This is the translation of this hadith, fifth hadith. Now sixth one, تنظفو. ٹائٹل ہے النظافہ، cleanliness. النظافہ، cleanliness. تنظفو فإن الإسلام نظیف. cleanliness. میں سمجھتا ہوں فصل میں آپ پڑھ چکے ہیں تنظافہ، cleanliness. دو لیسن تھے. there were two lessons. The first sem الحوار النظافہ، conversation یا dialogue اور cleanliness. So in that lesson you have already studied this hadith. تنظفو فإن الإسلام نظیف. تنظفو، maintain cleanliness or stay neat and clean. فإن الإسلام، فإن بے شک، indeed الإسلام نظیف، اسلام مذہب نظیف ہے، پاک ستھرا مذہب ہے. Indeed Islam is a neat, clean religion. So cleanliness, six hadith hai. تنظفو, stay neat and clean. فإن, because
الاسلام نظیف، اسلام is a neat and clean religion. پورا مطلب لکھا میں یہاں پر النظافہ تنظفوا فإن الاسلام نظیف. Stay neat and clean because Islam is a neat and clean religion. Now maintains cleanness because Islam is a clean religion. So sixth hadith is over. Now seventh hadith. Admatul Makhluq. Seventh hadith you can see here on the screen. Admatul Makhluq, the greatness of creatures. And here the meaning of creatures is people, human beings. Admatul Makhluq, the greatness of creatures, greatness of people, human beings. Al Khalqu Iyadullah. Al Khalqu Iyadullah. The creatures are Iyadullah, the family of Allah. And all are created by Allah. فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله. The one who is the most loved by Allah is the one who is good to his family. So the greatness of creatures, Al-Khalqu Iyalullah, ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. فأحب الخلق، مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ إلى اللہ، اللہ کے پاس، من احسن الی عیالہ، جو اپنے رشتہ داروں کی طرف اچھا سلوک کرتا ہے، خوشحالی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اچھا معاملہ کرتا ہے، وہ اللہ کے پاس زیادہ پسند ہے. تو پوری مخلوق بھی لے سکتے ہیں یا انسانوں میں مخلوق، ساری مخلوق سے بھی کیا ہے اچھا برتاؤ کرنا، بغیر ضروری بغیر کسی وجہ سے کسی مخلوق کو، وہ جانور ہو، پرندے ہو، کسی کو بھی کوئی بھی تکلیف نہیں دے سکتے آپ. تو اس انداز سے بھی اچھا سلوک کرنا کسی بھی، وہ بھی اللہ کو پسندیدہ عمل ہے. سو عظمت المخلوق، مخلوق کی عظمت. الخلق اللہ، مخلوق کیا ہے اللہ کا کنبہ ہے. فحب الخلق، تو اس مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ بندہ اللہ، اللہ کے پاس، من احسن الی عیالہ، جو اپنے رشتہ داروں سے، اپنے کنبے سے اچھا برتاؤ کرتا ہے، سلوک کرتا ہے. تو دا کریچرز، اس کو پیپل زیادہ لوگ رہتے ہیں، اس لیے آر دا فیملی آف اللہ. The one who is the most loved by Allah is the one who is good to his family. تو یہ سب باتیں نیگلیکٹ نہیں کرنا، اچھے معنی سے یہ سب. اس کے بعد مکانت السنہ، سنت کا مقام. The position of sunnah، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، the position of the tradition of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی کے جو ٹریڈیشن سے جو سنتیں ہیں، وہ محبت کرنا، اور اس کو عملی جامل ہے. محبت کرنا مطلب عمل کرنا. محبت ہے، عمل نہیں کر رہے مطلب اس عمل سے آپ کو محبت بھی نہیں ہے. محبت ہو تو ضرور عمل کرتے ہو. بل مکان سنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مقام. من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فهو معی فی الجنہ. من احب سنتی، جو کوئی میری سنت سے محبت کرتا ہے، فقد احبنی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے، فهو معی فی الجنہ، وہ کل میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہ ہے حدیث کا مطلب. تو the position of sunnah, the tradition of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. The one who loves my tradition and my sunnah, in fact he loves me, and whoever loves me, he will be in Jannah and paradise with me. And whoever loves me, he will be in Jannat with me, he will be in paradise with me. So makan sunnah, man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani fahuwa ma'i fil Jannah. Okay, next one, ninth one, hadith number 9. Makarimul akhlaq, innama bu'ithtu li utammima makarimul akhlaq. The noble character, Makarimul akhlaq, the noble character.
इन्नमा बुइस्तु, बेशक मैं भेजा गया हूँ, लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, अच्छे अखलाक को मुकम्मल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए. सो मकारिमल अखलाक, द नोबल कैरेक्टर. इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, I have been sent to perfect the noble character among you. Innama bu'istu, indeed I have been sent li'utammima, to perfect makarim al-akhlaq, the noble character among you. It is understood there. So I have been sent to perfect the noble character among you. It is the hadith of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the sayings of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam regarding makarim al-akhlaq, the noble character. The noble character. Now 10th hadith, the last one in your book. At-taqwa. At-taqwa. Piety. Piousness. Having fear of Allah. At-taqwa. परहेजगारी. अल्लाह का खौफ दिल में रहना, हमेशा रहना, और हमेशा रहना चाहिए. अल्लाह का खौफ दिल में हो तो ही इंसान सही रास्ते पे चलता है, गुजरता है, अमल करता है. नहीं तो अल्लाह का डर निकल गया दिल से, फिर वो इंसान शैतान बन जाता है, कुछ भी कर सकता है. अब देखिए हदीस क्या है. सो अत्तक़वा, पायटी, परहेजगारी. इन्ना अक़रबकुम मिन्नी अल-मुत्तक़ून मन कानू हैथु कानू. इन्ना अक़रबकुम मिन्नी, बेशक तुम में से सबसे ज्यादा करीब मुझसे, मिन्नी मुझसे, सबसे ज्यादा करीब वाला शख्स अल-मुत्तक़ून, परहेजगार लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, वही लोग तुम में से मुझसे ज्यादा करीब तर है. और वो मन कानू, कोई भी हो, मन कानू कोई भी हो, बस अल्लाह का डर रहना उसके दिल में. हैथु कानू, कहीं भी हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, अल्लाह से ज्यादा डर हो दिल में, तो वो शख्स तुम में सबसे ज्यादा मुझसे करीब है. ये हदीस का खुलासा. इन्ना अक़रबकुम मिन्नी अल-मुत्तक़ून मन कानू हैथु कानू. So English में translation, piety. Indeed, the ones who are closest to me among you are the ones who have fear of Allah, no matter who they are and where they are. तो ये हदीस का मतलब है तकवा, परहेजगारी के बारे में. इन्ना अक़रबकुम मिन्नी अल-मुत्तक़ून मन कानू हैथु कानू, तुम में सबसे ज्यादा मेरे पास करीब तरीन शख्स, करीब तरीन लोग, मुत्तक़ून, परहेजगार लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, वो कोई भी हो, कहीं भी हो. मन कानू हैथु कानू. इसके साथ ये 10 हदीसों को बयान किया हम, और उसका ट्रांसलेशन, तर्जुमा भी मैंने सुनाया. बस याद कर लीजिए, छोटे छोटे हैं, याद करो. और 2 क्वेश्चन में कभी फिल इन द ब्लैंक्स और ये हदीस लिखो बोलते, कभी हदीस देख के आपको ट्रांसलेशन करो बोलते. बहरहाल हदीस अच्छा है, याद कर लो. हदीस याद करना भी फजीलत है. जैसे कुरान के सूरे वाला छोटे छोटे सूरे याद कर लेते हैं, 40 हदीसें याद करने की बड़ी फजीलत है, इसलिए छोटे बुकलेट में वो 40 हदीस जमा किए बुजुर्ग लोग. अब यहाँ पर बुक में 10 हदीसों का जिक्र है, तो उसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में तो लिख दिया, उर्दू में भी बताया, आप समझ सकते हैं. आप लोग ज़्यादा इंग्लिश में परफेक्ट है, इसलिए ज़्यादा इंग्लिश को यूज़ किया मैं. तो ठीक है, अब ये सेशन यहाँ ख़त्म करेंगे. तो अल हदीस नबवी अश-शरीफ, वो लेसन ख़त्म हो गया यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे यूनिट 1 में. वहदतुल्लाह क्लासिकल प्रोस अन्नहरुल कदीम, लेसन नंबर 2. 1 तो हम पढ़े कुरान शरीफ, तो कुरान करीम. अद्दरसानी लेसन नंबर 2 अल हदीस नबवी अश-शरीफ, यह है लेसन का नाम. तो समरी वाला पूछते वक्त भी अल हदीस नबवी अश-शरीफ, यह याद कर लेना. इंग्लिश में सेइंग्स ऑफ द प्रॉफिट या हदीस ऑफ प्रॉफिट बोल के इंग्लिश में नहीं देते, ये टाइटल अरबी में ही देते, अल हदीस नबवी अश-शरीफ.
وہ القرآن کے بھی ویسی ٹائٹل عربی میں کیوں دیتے سمری والا لکھتے وقت، اور ریفرنس بھی لکھتے وقت الحدیث النبوی الشریف بول کے لکھ سکتے ہیں، یا عربی میں لکھے تو بیٹر ہے، یا نہیں تو الحدیث النبوی الشریف انگلش میں بھی لکھ سکتے ہو، کوئی بات نہیں ہے ریفرنس میں وغیرہ، لیکن یہ عربی میں یہ سمجھنا اچھا۔ تو یہاں ہم ختم کر چکے، لیسن پورا ختم ہو گیا وہاں پر۔ اب اس کی تمارین ایکسرسائزز اس کی سمری پڑھیں گے، اس کے بعد اس میں جو بھی ایکسرسائزز ہے جیسا ہم اس کے قرآن شریف کے ایکسرسائزز وغیرہ سولو کرے حل کرے ویسے اس کے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ نیکسٹ سیشن میں ملاقات کریں گے، اس وقت تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔